ایسی ویڈیو جسے بہت سے کرسچن انکریجنگ سمجھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ روح القدس کی طاقت ہے اور یہ روح القدس کے بارے میں ہے۔ ایک ویڈیو جس کا ٹائٹل ہے ہولی اسپرٹ ریوائول فائر اینڈ میریکلز ان ڈیفنی USA۔ اس میں ایک خادم دکھایا گیا ہے جس کا نام ہے اینڈریس بسونی، جس کے اندر سپوزلی روح القدس کی بھرپوری ہے اور اس کے اندر معجزات کرنے کی طاقت ہے۔ جب یہ اپنا ہاتھ دوسرے لوگوں پر رکھتا ہے تو لوگ بے قابو ہو کر زمین پر نیچے گر جاتے ہیں اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ شفا پا چکے ہیں۔ I had really bad back pain for 5 years to the point where I can't even hardly lift my kids. And now there's no more pain. I felt a heat go through my eyes and I could see clearer than what I've ever seen clear before. I've had a knot. I don't know if it was a tumor or what it was on my arm, but it's gone. I mean, I said a while ago, I said, am I crazy or am I feeling this? It's gone. I was born with half kneecaps, which felt like a pop. I don't know what happened, but I think I'm healed. کرسمیٹک چرچز میں اس چیز کو اس طرح سے سمجھا جاتا ہے کہ جب کوئی انسان زمین پر گرتا ہے تو وہ روح القدس کی بھرپوری سے گرتا ہے، یعنی اس نے روح القدس کا بپتسمہ پا لیا ہے، اور جب کوئی انسان نیچے گرتا ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ اس انسان کے اندر روح القدس کی بھرپوری آ گئی ہے۔ اور اکثر اوقات کرسمیٹک چرچز میں موجود لوگ جب روح القدس کا بپتسمہ پاتے ہیں تو وہ غیر زبان یعنی جبرش زبان میں بولنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن یہ بھی ببلیکل نہیں ہے۔ کیا آپ نے کبھی بائبل میں یہ پڑھا ہے کہ کسی انسان کے اندر روح القدس کی بھرپوری آئی ہو اور وہ اپنا قابو کھو دے اور زمین پر گر پڑے؟ یہ روح القدس کے ہونے کا ثبوت نہیں ہے، بلکہ یہ دوسری روحوں کے ہونے کا ثبوت ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب روح القدس کی بھرپوری آتی ہے تو ہم اپنے آپ کو قابو میں رکھتے ہیں، نہ کہ اپنا قابو کھو دیتے ہیں، کیونکہ روح القدس ہماری مدد کرتا ہے تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو قابو میں رکھیں۔ اگر آپ لوگوں کو جھومتے ہوئے زمین پر گرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہ خدا کا ہی مذاق ہے اور یہ بدروح گرفتہ ہونے کا بھی نشان ہے۔ اگر آپ ہر روز بائبل پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یسوع مسیح نے ہمیں پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ جھوٹے معجزات ہوں گے۔ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ وہ اس کے نام سے معجزات کو کریں گے۔ متی کی انجیل اس کے 7ویں باب اور اس کی 21ویں سے 23ویں آیت تک لکھا ہے، جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا، مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ اس دن بہتر یہ مجھ سے کہیں گے، اے خداوند کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی اور تیرے نام سے بدروحوں کو نہیں نکالا اور تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے؟ اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی، اے بدکارو میرے پاس سے چلے جاؤ۔ کچھ لوگ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ شیطان کے پاس یہ قدرت کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ دوسروں کو شفا دے؟ ایک سمپل طریقہ، ان پر زیادہ ظلم نہ کر کے۔ کچھ بیماریاں شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں۔ اگر ہم لوکا کی انجیل اس کے 13ویں باب اور اس کی 16ویں آیت کو پڑھیں تو یہاں لکھا ہے، بس کیا واجب نہ تھا کہ یہ جو ابراہیم کی بیٹی ہے جس کو شیطان نے 18 برس سے باندھ رکھا تھا، سبت کے دن اس بند سے چھڑائی جاتی۔ اس لیے جو معجزات شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں اس کا سمپل طریقہ یہی ہے کہ شیطان اس انسان کو دوبارہ تنگ نہیں کرتا یا اس پر اتنی ظلم نہیں ڈھاتا، اور کرسمیٹک چرچز میں اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ اس آرٹیکل یعنی 6 tricks I learned as a faith healer کو پڑھیں تو آپ ان کے سکیم کو بھی جانیں گے۔ اس آرٹیکل میں یہ انسان یہ بتا رہا ہے کہ جب وہ ایونجلسٹ کا کام کرتے تھے تو وہ اکثر لوگوں کو پیسے دیا کرتے تھے اور کچھ ایکٹرز کو بلایا کرتے تھے تاکہ وہ بیمار ہونے کی ایکٹنگ کریں، اور جب وہ انہیں اسٹیج پر بلائیں تو وہ ہیلنگ کو ریسیو کریں۔ اگر فیتھ ہیلر ہی جھوٹے معجزات دکھاتے ہیں تو وہ سچے مسیحی کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو سچے مسیحی کون ہوتے ہیں؟ کیونکہ آج کل کے مسیحی صرف معجزات کو ہی دیکھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کوئی انسان معجزہ دکھا سکتا ہے وہ سچا ہے۔ لیکن اگر ہم سچے مسیحی کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دوبارہ سے متی کی انجیل اس کے 7ویں باب اور اس کی 21ویں سے 23ویں آیت کو پڑھیں، جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا، مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ اس دن بہتر یہ مجھ سے کہیں گے، اے خداوند کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی
اور تیرے نام سے بدروحوں کو نہیں نکالا اور تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے، اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی، اے بدکاروں میرے پاس سے چلے جاؤ۔ یہ آیات خاص طور پر آخری زمانہ کے لوگوں کے لیے ہیں۔ تو مسیح کے لوگ یعنی سچے مسیحی وہ ہیں جو آسمانی باپ کی مرضی پر چلتے ہیں۔ تو آسمانی باپ کی مرضی کیا ہے؟ اگر ہم پہلے تسلونیکیوں اس کے 4 باب اور اس کی 3 آیت کو پڑھیں تو یہاں لکھا ہے، چنانچہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ تم پاک بنو، یعنی حرام کاری سے بچے رہو۔ یعنی خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم سب پاکیزہ بنیں جیسے کہ خدا پاک ہے۔ اگر ہم آگے ان آیات کو پڑھیں تو یہاں لکھا ہے، اس لیے کہ خدا نے ہم کو ناپاکی کے لیے نہیں بلکہ پاکیزگی کے لیے بلایا۔ پس جو نہیں مانتا وہ آدمی کو نہیں بلکہ خدا کو نہیں مانتا جو تم کو اپنا پاک روح دیتا ہے۔ اور اگر ہم پاکیزہ بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خدا کے حکموں پر عمل کریں، جیسا کہ مسیح یسوع نے کہا ہے، اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے، اور اسی سے ہم گناہوں سے بھی بچ سکتے ہیں۔ اور اگر ہم یسوع مسیح سے محبت رکھتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں۔ اور اسی سبب سے شیطان بھی آخری زمانہ میں مسیحیوں سے لڑنے کو نکلے گا، جیسا کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے، مکاشفہ اس کا 12واں باب اور اس کی 17ویں آیت، اور اصدہا کو اس عورت پر غصہ آیا اور اس کی باقی اولاد سے جو خدا کے حکموں پر عمل کرتی ہے اور یسوع کی گواہی دینے پر قائم ہے، لڑنے کو گیا۔ لیکن آج کل چرچز میں لوگوں کو خدا کے حکموں پر عمل کرنا نہیں سکھایا جاتا، بلکہ آج کل چرچز میں معجزات اور پروفیسیز جو کہ انسانوں کی اپنی مرضی کے مطابق ہوں، یہ سب کر کے دکھایا جا رہا ہے۔ اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ لوگ اسی چیز میں جکڑے رہیں، اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ ہم خدا کے حکموں پر عمل کریں۔ اور خداوند جلد ہی ایسے لوگوں کو اجر دے گا جو اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، مکاشفہ اس کے 22ویں باب اور اس کی 12ویں سے 14ویں آیت تک، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ میں الفا اور اومیگا، اول و آخر، ابتدا و انتہا ہوں۔ مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں، کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے۔ اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے کاموں سے بچائے جائیں گے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اس سے محبت رکھیں گے تو ہم اس کے حکموں پر عمل کر کے اس سے محبت کو ظاہر کریں گے۔ اب آپ یہ سمجھ ہی چکے ہوں گے کہ ہر ایک جو یہ کہتا ہے کہ میں پاسٹر ہوں اور وہ یسوع مسیح کے نام سے معجزات کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سچا مسیحی ہے۔ اور بائبل بھی صاف صاف اس چیز کو بتاتی ہے کہ ہر وہ انسان جو معجزات کرتا ہے ضروری نہیں کہ وہ سچا مسیحی ہو، بلکہ سچا مسیحی وہی ہوتا ہے جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے۔ اور اگر آپ واقعی خدا کی مرضی پر چلنا چاہتے ہیں تو آپ خدا سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ زبور اس کے 143ویں باب اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، مجھے سکھا کہ تیری مرضی پر چلوں، اس لیے کہ تو میرا خدا ہے، تیری نیک روح مجھے راستے کے ملک میں لے چلے۔ اس لیے آپ خدا سے دعا کریں اور خدا سے مدد مانگیں تاکہ وہ آپ کو اپنی مرضی پر چلنا سکھائے۔ آج کے کلام میں بس اتنا ہی۔ خداوند آپ سبھی کو برکت دے، آمین۔